औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे, दिल से दुआ है। सहरी कर चुकी हूँ, फिर इंतज़ार किया सुबह का थोड़ा-सा। अब कॉलेज के लिए तैयार होंगी लेकिन थोड़ी देर में। मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था, मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी-सी बात करती हूँ। बात ज़रूरी है, बात अहम है और अ, कल परसों जो हादसा हुआ है वो ट्रेन में, उसके ऊपर है। उसके ऊपर मेरे अपने कुछ ख़दशात, कुछ तजावीज़, कुछ ज़हन में जो कुछ चल रहा था, वो मेरा ख़्याल है मुझे डिस्कस करना चाहिए। मैं अपने हिस्से की बात करूँगी और बाकी लोग इसके हिसाब से अपने-अपने हिस्से का काम कर लें। उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हुए, वो तो सबको पता है कि कैसे मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, कैसे पाक आर्मी को निशाना बनाया गया, कैसे पंजाबियों को स्पेशली निशाना बनाया गया, कैसे वो लोग भागे और वो गोलियां बरसाते रहे और ये वो बहुत ज़्यादा दर्द अंगेज़ कहानी है। ये कहानी तो सुनी, उसके बाद मतलब कल मैं रोई भी बहुत ज़्यादा हूँ, इतना रोई हूँ कि मेरी आंखें जलना शुरू हो गई थी। और फिर मैंने अपनी क्लास में पाकिस्तान के लिए दुआ करवाई और वो दुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब एक जगह पर उसकी कबूलियत के आसार भी दिखाई दिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना अपनी औलाद के लिए, ये ज़रा मेरी बात गौर से सुने कि अपनी औलाद को हमें 3 ट्रेनिंग तो देनी है। एक है निशानाबाजी की ट्रेनिंग, एक है घुड़सवारी की, मतलब तुम्हारे घर में जो भी सवारी है, जैसे आजकल घर में गाड़ी होती है तो गाड़ी की ड्राइविंग, सवारी चलाना, सवारी को इस्तेमाल करना। और निशानाबाजी हो गया, सवारी और स्विमिंग, तैराकी, तैराकी ज़रूर सिखानी है। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा इस बात पे कहा हुआ है कि अपने पेरेंट्स को कहें कि इस तरह हमारी मैम कह रही है कि अपने बच्चों की इस तरबियत की तरफ ध्यान दें, और ये वाक़ई काम में आने वाली बात है। मतलब जैसे कुछ अर्सा पहले यहाँ पर ना खानपुर में एक कश्ती उलट गई, तो जो मल्लाह था, जो बोटमैन था, उसको तो आ रही थी स्विमिंग, तो वो मज़े से स्विमिंग करता हुआ निकल गया और जो 11 औरतें थी, 11 की 11 बेचारियाँ मर गईं, क्योंकि स्विमिंग नहीं आती थी, तो वो मर गई। इसी तरह घर की सवारी, वो मेरे एक स्टूडेंट थे तो उसके वालिद को हार्ट अटैक हुआ, घर में गाड़ी खड़ी थी, लेकिन बाबा के अलावा किसी को चलानी नहीं आती थी। जिसको जिसको चलानी आती थी वो हार्ट अटैक लिए पड़ा हुआ था। और कहते कि इर्द-गिर्द कोई गरीबों का नहीं, सादा लोगों का इलाका था, तो उसमें कहते गाड़ी चलाने किसी को आती नहीं थी। दूर परे का इलाका था ना, तो 4 घंटे उसका बाप घर में तड़पता रहा। और यूँ ही वो ठीक हुआ तो सबसे पहले उसने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, सबको गाड़ी चलाना सिखा दी। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये बंदे को आनी चाहिए। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद में जब वो ये सारे ग़ज़वे में, जंग में मसरूफ़ थे, जिहाद में, तो हज़रत उम्मे अम्मारा लोगों को पानी पिला रही थी। तो अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वार हुआ, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद की 2 कड़ियाँ उनके चेहरे मुबारक में धँस गई और उनके 2 दाँत मुबारक शहीद हो गए। उस वक़्त जब उम्मे अमारा ने देखा ना, हज़रत बीबी उम्मे अमारा ने, तो उन्होंने मशकीज़ा रख दिया और ज़ख्मियों को पानी पिला रही। तो उन्होंने मशकीज़ा रखा, उन्होंने तलवार उठाई और तलवारबाज़ी की जौहर दिखानी शुरू की, और जो एक बंदा नबी पाक की तरफ काफ़िर आ रहा था, तो उन्होंने उनका बाजू पकड़ के जैसे काटा। जब मैंने ये वाक़या पढ़ा तो मेरे घर में एक तलवार है, दादी के घर में ना, तो वो तलवार मैंने उठा के मैंने कहा लाओ मैं देखूँ, मैं तलवार चला सकती हूँ। लेकिन वो तलवार इवन मुझसे उठाई नहीं जा रही थी। जो तलवार, जिस तरह की तलवार बीवी ने चलाई, मुझसे उठाई भी नहीं गई। क्यों? क्योंकि इसका सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये है कि बीवी को तरबियत थी, तलवार चलाने की तरबियत थी। तो मेरे ज़माने में, जब मैं अपने बच्चों को अपने स्कूल के ज़माने की बातें बताती हूँ कि जब हम बहुत छोटे से थे और एक बच्चा अगवा हुआ था हमारे इलाके से, तो हमारे स्कूल में, ये बहुत मज़े की बात है, हमारे स्कूल में एक एसपी साहब हमें लेक्चर देने आए थे। तो असेंबली में एसपी साहब ने बात की कि एसपी साहब बड़ा खूबसूरत आदमी था ना। उस वक़्त मैं क्लास 2 में होंगी या
یا 3 میں ہوں گی۔ تو جب میں گھر آئی تو میں نے اپنی بیوی کو یہ کہانی سنائی، کیونکہ میں آتے سار بیوی کو ساری باتیں بتایا کرتی تھی۔ میں نے کہا بیوی اس طرح ہمارے کالج اسکول میں نا ایک انکل آئے تھے، اتنا پیارا انکل تھا، اور وہ ہمیں لیکچر دے رہا تھا، اور اس نے ایسے کہا کہ کوئی بلائے تو اس کی گاڑی کے پاس نہیں جانا، کوئی یہ وہ۔ جب میں ان کو یہ بات بتا رہی تھی بیوی کو نا، تو داجی سن رہے تھے، داجی اخبار پڑھ رہے تھے، اور داجی نے اتنا غصہ کیا۔ داجی نے کہا کہ کیوں انہوں نے ایسے کیا؟ مجھے یاد ہے میری بیوی داجی کی لڑائی ہو گئی تھی، تو بیوی نے کہا کہ اچھا کیا، اور داجی کہہ رہے تھے کہ برا کیا۔ بیوی نے کہا کہ اچھا کیا تاکہ بچے محتاط رہے، جبکہ داجی کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ بچے کیوں محتاط رہے، بڑے محتاط ہو جائیں۔ یہ بڑوں کا کام ہے بچوں کی رکھوالی کرنا، بچوں کا دھیان رکھنا۔ تو داجی والی بات بھی بہت زبردست تھی، اور بیوی کی بات بھی بہت زبردست تھی۔ اور جب میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں کہ اس طرح ہمارے اسکول میں ہر مہینے ہمارا چیک اپ کرنے کے لیے ڈاکٹرز آیا کرتے تھے۔ ایون ایک دفعہ میری ایک دوست تھی، زرنگار نام تھا اس کا، اس نے ایک دن میں 6 روپے کی ٹافیاں کھائی تھیں، تو جب اس کی خون کا وہ لیا گیا تو اس کے خون میں شوگر کیا وہ زیادہ تھا، تو اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم زرنگار کو کہتے تجھے کوئی بہت بڑی بیماری ہے یہ وہ۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اس دن کینڈیز بہت کھائی تھی، جس کی وجہ سے اس کو شوگر کے اثرات تھے۔ اور ہر مہینے مطلب کچھ عرصے بعد جہازوں سے اسپرے کیا جاتا تھا فصلوں کے اوپر، اور کوئی خطرناک بات ہوتی تو جہازوں سے وارننگ گرا کرتے تھے۔ تو جب میں اپنے بچوں کو یہ بات بتاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں مما آپ پہلے چائنا میں تھی؟ میں چائنا میں نہیں تھی، میں اسی پاکستان میں تھی، اور اسی پاکستان میں اس طرح کی کنسرنڈ حکومتیں ہوا کرتی تھی، کنسرنڈ لوگ ہوا کرتے تھے۔ اب تو مطلب نہ حکومتوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو نہ عوام کو پتہ ہے کہ وہ کیا کریں۔ جب اتنی بے آسرا عوام ہیں، جب اتنی بے آسرا حکومت، چلو حکومت کو تو دفع کرو، ان کی تو بات نہیں کر رہی، لیکن اتنی بے آسرا عوام ہے، تو آپ اس بے آسرا عوام کو ٹریننگ دینے کی کوشش کریں، ضرورت محسوس کریں۔ NCC اسکاؤٹس کی ٹریننگ ہوتی تھی ہمارے اسکولوں میں، ہمیں فائرنگ کرنا سکھایا جاتا تھا۔ وہ ابھی میں اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے 20 نمبر ہوا کرتے تھے، یعنی جو اسکاؤٹس کی ٹریننگ کسی نے لی، اور ہلال احمر اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا کرتا تھا۔ تو اب نہ ہم بچوں کو پوچھ رہے ہیں، نہ ہم بڑوں کو پوچھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی آرمی کو ٹریننگ دی لیکن اسلحہ نہیں دیا۔ معصوم سپاہی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں کتے کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو پستول چلانا سکھایا، اب پستول دے نہیں رہے تو وہ کیا کرے؟ پستول جب ہے نہیں پاس۔ اللہ رسول کا واسطہ، پاک آرمی کے بڑوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے سپاہیوں کو پستول الاؤ کر دیں۔ آپ نے آفیسرز کو دی ہے، آفیسر پستول رکھ سکتے، سپاہی کیوں نہیں رکھ سکتا؟ سپاہیوں کو اوپن کر دے پستول، سب کے پاس پستول ہو، اور جس گاڑی میں سپاہی ہو، جس گاڑی میں آرمی ہو، اس گاڑی کو زیادہ محفوظ ہونا چاہیے، کیونکہ میں تو ان کے آسرے پہ، اللہ کے بعد ان کے آسرے پہ بیٹھی بھی ہوں، لیکن سب سے زیادہ تھریٹ ان کو ہے۔ یہ کل میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا سپاہیوں کے پاس پستولیں ہوتی؟ کہتے نہیں ہوتی۔ اچھا، سپاہیوں سے گزارش ہے کہ جب تک آپ کو سرکاری پستولیں نہیں ملتی، پستولیں لیں، اس کے لائسنس بنوائیں، اپنے پاس اسلحہ رکھیں۔ میں نے اپنے بچے کے لیے پستول لی، میرا بچہ بہت زیادہ غصے کا، لڑائی جھگڑا بہت کرتا تھا، پستول لی تو سب لوگوں نے مجھے بہت زیادہ برا بھلا کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، بچے کو پستول کیوں لے کے دی؟ میں نے کہا بچے کو پستول کی ضرورت ہے کیونکہ وہ لڑاکا ہے، خدا نہ خواستہ کسی سے اس کی لڑائی ہو گئی، گالم گلوچ ہو گئی، کسی اور کے پاس اسلحہ اور اس کے پاس نہ ہو۔ خیر بہرحال وہ پستول میرے شوہر نے چھپا کے رکھی ہے، یعنی ابھی جس جگہ پر میں نے اپنا سامان، وہ دال چاول رکھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر وہ پستول پڑی ہوئی ہے، وہ پستول میں نے وہاں سے نکالی، اس کو آج صاف ستھرا کرواؤں گی، اس کے بلٹس نکالوں گی، اور اپنے بڑے بھائی کو کہوں گی کہ بچے کو لائسنس بنا کے دے۔ یہ ضروری ہے۔ پرانے وقتوں میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ ام عمارہ بی بی نے تلوار چلائی، تو ام عمارہ بی بی کو تلوار چلانی آتی تھی۔ مسلمان سارے کے سارے ٹرینڈ تھے، ان کو اسلحہ چلانا آتا تھا، ان کو لڑنا، ان کو اپنی حفاظت کرنا آتی تھی۔
یہ کیا نام ہے، اللہ ان کو خوش رکھی، یہ یہودی زبردست قوم ہے. ان کا ہر بچہ، یعنی میں حیران ہوتی ہوں جب میں ان کے بارے میں پڑھتی ہوں. اتنی زبردست قوم ہے کہ ان کا بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا اور اس کی ایجوکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسلحہ چلانے کی تربیت دیتے ہیں اسکولوں میں. ہم کہتے ہیں یار بس کیا بتاؤں. تو بہرحال ان کا ہر بندہ 5 سال فوج میں رہے گا، زندگی کے 5 سال وہ لازماً فوج میں گزارتا ہے. ہم نے ایون اپنے فوجیوں کو اسلحے سے دور رکھا ہوا ہے نا. وہ چھٹیوں پہ جاتے ہیں معصوم، ان کو گاڑیوں سے اتار کے یہ وہ. ہم حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ میں حالت جنگ والے کام ہونے چاہیے. ہر صورت ہم حالت جنگ میں ہیں. تو جب تک ہم اپنا لائن آف ایکشن چینج نہیں کریں گے تب تک ہم اسی طرح مرتے کھپتے رہیں گے، اسی طرح بے جگہ بے ضائع، پشتوں میں ہم کہتے ہیں بے ضائع، ہم بے ضائع اسی طرح مرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ خیریت رکھے. اچھا ایک اور بات، وہ کہتے ہیں نا کہ 100 وار کرنے سے بہتر ہے نا ایک ایسا وار جس کی تم نے 100 دفعہ پریکٹس کی ہو. تو پریکٹسز کروائیں، NCC دوبارہ وہ اسکاؤٹس وغیرہ جاری کروائیں، سپاہیوں کو اسلحہ دیں، جوانوں کو اسلحہ دے اسلحے ان کو لائسنس بنوا کے دے. وہ پاگل تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ماریں گے، مطلب بغیر کسی غلطی کے ماریں گے. میں تو یقین کریں کہ اپنے جو بچہ ہے نا اس کی گاڑی میں اس کی سیٹ کے نیچے ایک بڑا سا ایون ڈنڈا بھی پڑا رہتا ہے، چاقو بھی پڑا رہتا ہے. اسلحہ ان لوگوں نے چھپا کے رکھا تھا، وہ اب دوبارہ میں گاڑی میں رکھ لوں گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی حفاظت کرے. جو غلطیاں ہماری ہیں ہمیں اس کو سدھارنی چاہیے. ٹھیک ہے.